والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس کا آغاز ہم آیت نمبر 72 سے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ابھی تک جو مضمون دیکھا تھا پچھلے ہفتے، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ مضمون یہ تھا کہ یہ آیت نمبر 65 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ نیا جو ٹاپک تھا، یعنی اسی سیکشن کے اندر، اسی فصل کے اندر دوسرا مضمون تھا جس سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ پہلی فصل میں ہم نے دیکھا کہ پہلی فصل کے اندر پہلا ہی جو ٹاپک تھا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ حضرت زکریا، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسول بن کے آ جانا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی پوری زندگی، ان کی سرگزشت انظار ہم نے ساری کی ساری اینڈ ٹو اینڈ اس کو دیکھا۔ اور اس کے بعد یہ والا جو دوسرا ٹاپک تھا، یہ اہل کتاب بحثیت مجموعی سب کو، یعنی اس میں یہود بھی شامل ہیں اور اس میں نصارہ بھی شامل ہیں، دونوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور آغاز یہاں سے ہوا تھا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے، اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تمہارا یہ جو یہودی ہونا یا نصرانی ہونا، یہ اصلاً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جب کہ انجیل نازل ہو چکی، تورات نازل ہو چکی، اس کے بعد اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ یعنی ان مذاہب کے اندر یہ جب تم نے بدعت کو شامل کر لیا، تم نے اپنی گمراہیوں کو شامل کر دیا اور اس پیکج کا نام تم نے یہودیت اور نصرانیت دیا، یہ بہت بات کی پیداوار ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا حنیف مسلم تھے، وہ سراسر جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ اور اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ وہی دعویٰ کر سکتا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ہو۔ اور اس کے بعد اب جب کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ نبی اور ساتھ ہی یہ اس پیغمبر کی، اس نبی کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہو۔ اس کے بعد جو بات سے بات آگے چلی، تو آگے جو آیت نمبر 69 نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ان کی یہ ساری تگ و دو ہے، تمہارے ساتھ یہ حجت بازی کرنا، یہ یعنی مناظرے کے لیول پہ تمہیں اتارنا اور تمہارے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، یہ اصل میں جس نیت کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ ان کا موٹیو کیا ہے، ان کی انٹینشن کیا ہے، وہ یہ کہ تمہیں کسی طرح جو ہے نا گمراہ کر دیں۔ یہ آیت نمبر 69 کے اندر ہم نے دیکھا تھا، یعنی ان کی ساری تگ و دو، ان کی ساری ایفرٹ جو ہے اس وقت جو کچھ بھی تمہارے ساتھ یہ مکالمہ کر رہے ہیں، اور اس کی نوعیت اب بحث و مباحثے والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس ساری صورتحال میں یہ اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ یہ بات ہے جو 69 میں کہی گئی، اور جب یہ کہی گئی تو انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ یہ کس گمراہی کے کھڈے میں خود گر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد 70 آیت نمبر 70 میں کہا گیا کہ یعنی یہ کہ تمہاری ایفرٹ جو کچھ یہ ہو رہی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، حقیقتاً جو نا تم ایسا نہیں کر رہے، بلکہ یہ تم خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شعور نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اگلی سٹیٹمنٹ یہ تھی آیت نمبر 70 میں کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، جبکہ تم خود اس کے گواہ ہو۔ تم اس کے خود گواہ ہو، یعنی تم نے خود اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس کے باوجود یعنی ان آیات کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، اس کے باوجود تم اپنے ہی آیات کے خلاف کیوں چلے جاتے ہو۔ یہ آیت نمبر 70 کے اندر تھا۔ 71 کے اندر جو ہے وہ ہے یہ کہ تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، یعنی حق کا حق ہونا، پہلے واضح ہونا بڑا ضروری ہے۔ یعنی انہیں معلوم ہے کہ حق کس چیز کا نام ہے، تو تلبس ہونا یعنی اس میں خلط ملط کر دینا، اس میں ملاوٹ کر دینا، اس میں چیزوں کو ادھر سے ادھر کر دینا، یہ تلبسون ہوتا ہے۔ تلبسون الحق کا یعنی حق کو تم خود سمجھتے ہو کہ کیا چیز ہے، تو پھر اس کے ساتھ اس باطل کو کیوں ملا لیتے ہو، یہ ایک سٹیٹمنٹ۔ دوسری یہ کہ تم حق کو کیوں چھپاتے ہو، الحق کو کیوں چھپاتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس چیز کو جانتے ہو۔ یعنی جب ہم یہاں پہنچے تھے تو نیچے حاشیے میں نے بتایا تھا کہ یہ جب یہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حق کو سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، اور جب حق کو سمجھتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، یہ کہ جو کچھ بھی یعنی پیشن گوئیاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے حوالے سے تھیں، یا جو کچھ بھی تورات کے اندر وہ چیزیں تھیں، وہ جو انہوں نے تحریف کر ڈالی ہوئی تھی، ان تحریفات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ بعد کے دور کی پیداوار ہے،
اور جب یہ سمجھتے تھے اور اس کے باوجود جو ہے نا حق کے ساتھ التباس پیدا کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ گڑبڑ کر دینا، خلط ملط کر دینا اور حق کو چھپا دینا، یعنی یہ کام انٹینشنلی کرتے تھے۔ یہ کون سے ایریاز ہیں آگے چل کے ظاہرہ پتہ چل جائے گا۔ یہ دو میجر ایریاز ہیں جن پہ قرآن مجید یہاں پہ زور دے کے بات کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں جو کہ ظاہر تورات میں آئی ہیں، انجیل میں آئی ہیں، ان پہ یہ اپنا ہاتھ صاف کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو توڑ مروڑ کے کوئی اور مفہوم، کوئی اور مدعا جو ہے نا اس کا بیان کر دیا جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آنا، یعنی عربوں میں آنا اور اس کے بعد مکہ بنانا، بیت اللہ بنانا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ جگہیں ہیں، وہ ان سے ظاہر ہے کہ کسی طریقے سے اس کو یعنی ہائڈ کر دیا جائے، لوگوں سے چھپا دیا جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہاں پہ کتمان حق کر رہے ہیں، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی وہ خود جانتے ہیں اور جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے جو ہم نے آیہ نمبر 71 تک دیکھی تھی۔ اس کے بعد آیہ نمبر 72 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ انہی میں سے ایک گروہ ہے، یعنی انہی میں سے ایک گروہ ہے۔ پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو بات سٹارٹ ہوئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ لو یدلونکم، ان میں سے ایک گروہ ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی ٹون میں، اسی جو ہے نا پیرائے میں، اسی اسلوب میں بات کو آگے بڑھایا ہے اور بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، کہ یہ جو گروہ ہے یعنی ان میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ نہیں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ان میں سے ایک گروہ ہے، ایک گروپ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ یعنی اس میں قرآن مجید کا جو ہے وہ یعنی اسلوب اس انداز کا ہے کہ وہ پھر جب چند ایک لوگ یا کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں اور اس کی بنیاد پہ سب کو انوالو نہیں کر لیتا، سب کے بارے میں ایک بات نہیں کرتا۔ اگر یہ کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ منفی تبصرہ ہوتا ہے، تو منفی تبصرے میں بس انہی لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جو ظاہر ہے اس چیز کا یعنی وہ جرم کر رہے ہیں، انہی کا حوالہ دے کے بات کی جاتی ہے۔ ایسا جو اسلوب ہوتا ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں کہ ہم جب کسی بھی حوالے سے، کسی بھی گروہ کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دینے سے باز رہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی کہ متعلقہ بات ہوتی ہے، اور جس فریق سے متعلقہ بات ہوتی ہے انہی سے بات کرنی چاہیے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی سی وسعت رہتی ہے تاکہ جو آگے سننے والا مخاطب ہے اس کو بھی واضح رہے کہ یہ بات جو کی جا رہی ہے وہ متعلقہ فریق ہی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، تو عمومی لب و لہجے میں یہ بات نہیں کی جا رہی، جس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، جس میں لوگ متاثر ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں سے، تو وہ اس چیز سے جو ہے نا یعنی اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ یہ وہی صورتحال ہے یہاں پہ جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ تم کیا کرو یہاں پہ ابھی، یعنی ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کن کو کہتا ہے، ظاہر آپس میں بات ہو رہی ہے، آپس میں ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے اہل کتاب کے لوگوں کی، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں آمنو بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، تم ایسا کرو، ایک دوسرے کو کہتے ہوئے کہ تم ان اہل ایمان جو یعنی ایمان لے آؤ، آمینو بات مان لو، کس چیز کی بات مان لو، بالذی اس چیز کی وہ بات مان لو جو کہ انزل علی الذین آمنوا، جو کہ اہل ایمان پہ نازل ہو رہا ہے، اہل ایمان پہ نازل ہو رہا ہے۔ یہاں پہ آمنو کا لفظ آیا ہے، یہ بھی ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ایک تھوڑا سا ایک وہ رکھتا ہے مفہوم، یہ کہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ حقیقتاً یعنی اس کتاب پہ ایمان لا رہے ہیں جو اس وقت قرآن مجید کی صورت میں نازل ہو رہا ہے۔ تو جو اہل ایمان ہیں ان کی بات کرتے ہوئے یعنی قرآن مجید پہ ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ تم اب یہ ایک ایسی چال چلو، ایک ایسی سازش چلو کہ یہ جو لوگ ہیں یعنی اس وقت جو ایمان لا رہے ہیں ان کے ساتھ اب جو مکالمہ کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی انٹریکشن کرنا ہے، کوئی چال چلنی ہے، تو وہ کیا ہے کہ تم ان کی بات مان لو، تم ان کی بات مان لو۔ بات کب مانو؟ وجہ نہار کہا ہے، یعنی جو ہی سورج نکلتا ہے یعنی دن نکلتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے اس کو وجہ نہار کہتے ہیں، اور دن کے آغاز میں تم ان کی بات مان لو، یعنی جو کچھ وہ آپ کے سامنے دعوت رکھتے ہیں اہل ایمان، یعنی قرآن مجید کی صورت میں آپ کے سامنے جو دعوت رکھتے ہیں اس کو مان لو، وقفرو آخرہ، اور اس کے بعد انکار کر دو
آخر میں انکار کر دو، یعنی کہ دن کے آخر میں انکار کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ کون لوگ واپس لوٹ آئیں؟ یعنی یہی اہل ایمان واپس لوٹ آئیں۔ لوٹ کے کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ پرانے طور طریقوں کو اختیار کر لیں گے، پرانے مذاہب کو اختیار کر لیں گے۔ اگر وہ ظاہر ہے مشرکین مکہ سے آئے ہیں تو اپنا پرانا شرک جو ہے نا اس کو اختیار کر لیں، اور اگر یہاں مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے اندر سے کوئی یہودی ہے، کوئی نصارہ ہے، ان میں سے اگر کوئی اسلام قبول کیا ہو انہوں نے، تو وہ واپس لوٹے، تو وہ واپس لوٹ کے یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لے۔ یہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ۔ یہاں قرآن نے بر وقت جو ہے نا تنبیہ کی ہے اور مسلمانوں کو متنبع کیا ہے، اور دوسری طرف سے جو اہل کتاب ہیں، جو کچھ وہ اس وقت چالیں چل رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس وقت ان کو کھول دیا ہے۔ یعنی یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ ابھی وہ چال چلی نہیں اور قرآن نے پہلے بتا دیا کہ یہ ایسا کریں گے، نہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے یہ کام سٹارٹ کر دیا ہے، اور وہ خود آپس کے اندر یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، اور اس پہ ظاہر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کی چال ہے جو قرآن مجید نے اس وقت ان کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے۔ یہ جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، جو اہل کتاب ہیں، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی سازش چلائیں، ایک ایسی چال چلائیں جس میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ مضمون اوپر گمراہی کا ہے، اور اب آپ کے سامنے ظاہر ہے کہ وہ جو گمراہی کی کنکریٹ مثالیں ہیں وہ سامنے لائی جائے گی۔ یہی بات تو کہی گئی تھی نا پیچھے کہ ہم ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، وہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو اسی کی اب ظاہر ہے کہ آگے کچھ ایک مثالیں آئیں گی، باری باری آئیں گی۔ ابھی جو موجودہ مثال ہے یہ کنکریٹ، یعنی اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ یہ کیسے جو ہے نا مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور گمراہ کرنا چاہتے ہیں یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں، اور جب یہ کام کر رہے ہیں تو یہ چال ان کی جو چلی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کیا مقاصد ہیں۔ جو بظاہر اس آیت سے نظر آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے اندر کمزور مسلمان ہیں، یعنی یہ بات کہ وہ چال چلیں، کوئی سازش یعنی والا معاملہ کریں، اس کے بعد کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، وہ اس چیز کو قبول کر لیں۔ ظاہر ہے یہ عام جو مسلمان ہیں، عام جو کمزور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، عام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ والا معاملہ ہوگا۔ یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وجہ النہار، اور کہ دن کے آغاز میں جو ہے نا اس کو قبول کر لو اور دن کے آخر میں جا کے اس کو انکار کر دو، یہ محاورہ ہے۔ یعنی اس کو کبھی بھی یعنی ایک دن کی صورت میں نہیں لینا چاہیے، یہ محاورہ ہے۔ محاورہ ایسے جیسے کہ جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ صبح کا بولا ہوا شام کو لوٹ آئے تو اس کو بولا نہیں کہتے، یعنی ہمارے ہاں اردو میں بھی محاورے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم یعنی اسلام کو مان لو، اسلام کو قبول کر لو، بظاہر یعنی دھوکہ دینے کے لیے اس مسلمانوں کی بات جو ہے نا وہ مان لو، اور اس کے بعد ماننے کے بعد کچھ دن یعنی 2-4 دن، ہفتہ 2 ہفتے 4 ہفتے، یعنی اس چیز پہ عمل پیرا رہو، اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ پوری دلچسپی کے ساتھ ان کے ساتھ نشست و برخاست کرو، یعنی اٹھو بیٹھو ان کے درمیان، اسلام سمجھنے میں دلچسپی لو، اور اس کے بعد جب ایک طرح کا اعتماد حاصل ہو جائے، کچھ دن گزر جائیں، کچھ ہفتے گزر جائیں، اعتماد حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد تم جو ہے نا یعنی اس کو چھوڑ دو، یعنی اسلام کو چھوڑ دو۔ اور یہ کیوں چھوڑو؟ اس لیے چھوڑو کہ ظاہر ہے اس کے بعد تم کوئی اعتراض اٹھاؤ گے، کوئی تم جو ہے نا کوئی سوال اٹھاؤ گے، اس کے بعد کہو گے کہ یہ تو مذہب جھوٹا ہے، یا یہ پیغمبر جو ہے نا جھوٹے ہیں، اور اس طرح کی جو ہے نا ظاہر ہے پروپیگنڈا کوئی بھی کسی بھی انداز میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے جس میں لوگوں کو یہ امپریشن دینا ہے کہ دیکھو یہ جو اہل یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، پہلے سے مذہب نامی اگر کوئی چیز ابراہیم علیہ السلام سے متعلقہ کوئی چیز ہے تو یہ اس کے یعنی اس کے حامل ہیں یہ لوگ اہل کتاب، اور جب یہ اس یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے یہ علماء ہیں، یہ ان کے فقیہ ہیں، یہ اہل کتاب کا جو مذہب ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب ہے اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو جب یہ اس نئے مذہب کو اختیار کریں گے اور کچھ دن اس پہ عمل پیرا ہو جائیں گے، ایک اعتماد حاصل کر لیں گے، اس کے بعد جب اس سے رجوع کر لیں گے، یعنی لوٹ آئیں گے، واپس چلے جائیں گے اپنے پرانے طور طریقوں پہ، واپس چلے جائیں گے، تو یہ جو امپریشن ہے یہ ایک انتہائی منفی امپریشن ہوگا، یہ کہ مدینہ کے اندر ایک مذہبی لیڈرشپ نے قبول کیا مذہب کو، اور اس کے بعد اس کو انکار کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، یہ
ایک طرح کا جو 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 اثر پڑنے والا ہے وہ ایک طرح کی ایک بے چینی پیدا کر دے گا، کن میں مسلمانوں کے درمیان بے چینی پیدا کر دے گا، اور وہ خود بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ کون خود سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے؟ مسلمان ہی ظاہر ہے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جو مذہب ہم نے اختیار کیا ہے اس کی کتنی صداقت ہے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو ظاہر ہے یہ چال چلنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ کہ وہ جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور اسلام لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں، وہ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی اور مقامی آبادی میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو جب ابو اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو جب یہ باتیں ان تک پہنچیں گی، دیکھیں یعنی یہودیوں کے اندر بھی اتنے بڑے بڑے اہل علم ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا، تو یہ پھر جو ہے نا ایک منفی تاثر چھوڑے گا ان لوگوں کے لیے بھی جو انہوں نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ بیسیکلی ایک وہ یعنی چال ہے جس کو اپنے انداز میں چلانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بر وقت اس کو یعنی کھول دیا۔ یہ جو چالیں ہوتی ہیں اس طریقے سے ظاہر ہے یہ بعض اوقات قوموں کا جو ہے نا مذہب تبدیل کر دیتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ عیسائیت کے اندر پال کا جو رول ہے وہ بنیادی طور پہ یہی رول ہے کہ وہ عیسائیت کے اندر داخل ہوا ہے اور اس کے بعد عیسائیت کو تل پٹ کر کے رکھ دیا ہے اس نے، یعنی وہ پہلی صدی ہی کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی جب وہ چلے گئے ہیں تو اس کے بعد یعنی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یعنی دوسری نسل میں تیسری نسل میں یہ پال آتا ہے اور اس کے بعد اس نے پوری کی پوری عیسائیت کا جو نقطہ نظر ہے اس کو توحید سے ہٹا دیا، یعنی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، اور اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے نا وہ شامل کر دیں عیسائیت کے اندر، اور حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی، اور پوری کی پوری عیسائیت نے بحثیت مجموعی اس کو بعد میں اختیار کر لیا۔ تو یعنی یہ چال جو ہوتی ہے، یعنی جو اس طرح کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو باہر سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مذہب کے پیروکار جو ہیں وہ برگشتہ ہو جائیں۔ اب جب کہ ظاہر ہے کہ نبی کی ذات موجود ہے، اللہ سے وحی آ رہی ہے، اب پال والا معاملہ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنے تئیں کوشش کی اور قرآن مجید نے اس کو کھول دیا ہے، بات کو آگے بڑھایا ہے کہ یہ جو ابھی جو چال چل رہے ہیں اس کو اب ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کو ہم نے فائنلائز کرنا ہے، اس کو ہم نے لوگوں کے سامنے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ کوئی مزید انسٹرکشن ایک دوسرے کے دے رہے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ تو جب تم اس دوران جو ہے نا اسلام قبول کر لو تو یہ یاد رکھنا کہ تم نے اس دوران بات اپنے ہی لوگوں کی ماننی ہے، کہ تمہارے اندر جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں وہ تمہارے دلوں کے اندر جگہ نہ پکڑیں، بلکہ اتباع کرنی ہے تو اپنے ہی لوگوں کی کرنی ہے، اپنے ہی لوگوں کی کرنی ہے۔ یعنی اصل میں یہ جو لبادہ ہے منافقت کا، یہ تم نے اوڑھنا ہے، اور اس کے بعد دین تو اپنے ہی دین کی پیروی کرنی ہے، یعنی یہودیت ہی کی پیروی کرنی ہے، لیکن وقتی طور پہ تم نے ایک ڈفرینٹ جو ہے نا اپنی شخصیت کا رول ہے جو دونوں کے درمیان دینا ہے۔ تو وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تو تم صرف انہی لوگوں کی بات ماننی ہے جو تمہارے اندر ہیں، یعنی تمہارے اپنے لوگ ہیں، تمہارے یہودیت کے جو لوگ ہیں، مذہب کے حوالے سے کوئی بات ماننی ہے تو انہی کی بات ماننی ہے، اس پیغمبر کی بات نہیں ماننی۔ یہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ ایک چال چل رہے ہیں۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے جملہ معترضہ کے طور پہ کہا ہے، یعنی ان کی اس پوری بات کو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو یعنی ہم قبول کر لیں گے اسلام کو، لیکن اصلاً جو ہے دل میں ہم اپنے ہی لوگوں کی بات پہ عمل پیرا ہوں گے مذہبی طور پہ، تو وہاں پہ روک کے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر تبصرہ کیا ہے کہ ان کو بتا دیں کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید کی، یعنی یہاں پہ یہ جو ہمارے ہاں عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ہیڈ کاؤنٹ کرنے ہیں، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، قرآن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ بیسیکلی چال ان کی یہی تھی نا کہ اس طریقے سے ہم چال چلیں گے، لوگ خوش ہوں گے، لوگ ہمیں آؤ بھگت ہماری کریں گے، ہماری عزت کریں گے، اور اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے اور اس کے بعد واپس لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے تبصرہ کیا ہے کہ ان کو بتاؤ ہدایت جو ہے اللہ کی وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی تم چال چل رہے ہو، یہ تو سراسر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے، یہاں پہ ہدایت و ضلالت کا قانون ہے جس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یعنی ہدایت کب دلوں کے اندر جگہ پکڑتی ہے، یہ اس وقت جگہ پکڑتی ہے جب انسان انٹینشنلی ایک سٹیج پہ سوچتا ہے
کہ اصلاً میں کس مقام پہ کھڑا ہوں، کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہ دل کے اندر ایک چنگاری جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، اور اس چنگاری کے بعد انسان سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ حق یہ ہے اور یہ باطل یہ ہے، اور جو حقیقتاً حق کی طرف لپتا ہے، یہ قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آگے بڑھ کے اس کی انگلی تھام لیتی ہے، اور اس کے بعد ہدایت اس کو جو ہے نا نصیب کر دیتی ہے۔ یہ ہے ہدایت و ضلالت کا قانون۔ اگر کوئی ظاہر ہے کہ کوئی چال چل رہا ہے، کوئی گمراہ بن رہا ہے، ہدایت اس کے سامنے آ گئی ہے، اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تو یہ گمراہی ہے۔ یہ ہدایت و ضلالت کا قانون جب حوالہ دیا جاتا ہے تو اس کا انیشیشن جو ہے نا، وہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ انسان کے دل سے سٹارٹ ہوتا ہے، کہ وہ کس قدر جو ہے نا اس کے اندر یہ چنگاری جو ہے اپنے روٹس پکڑ رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی انٹینشنلی گمراہ کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ تو ہدایت نہ ہوئی، یہ تو سرے سے ہدایت نہ ہوئی۔ یہ تصور ہے کہ ہدایت تو وہی ہے جو ہمارے پاس ہے، یعنی یہودیت کے پاس ہے اور اس پیغمبر کے پاس نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی ہدایت نہیں ہوتی، یہ تو تعصب ہوتا ہے، یہ حسد ہوتا ہے، یہ منفی جذبات ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طالب علم جو ہے، جو سمجھنا چاہتا ہے بات کو، وہ یہ کہے گا کہ دیکھیں یہ کوئی جو نئے پیغمبر آئے ہیں، جائیں جا کے دیکھیں کیا وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی دلیل ہے۔ اگر دلیل ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگر دلیل جو ہے نا بودھی نظر آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کہ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے بات کو سمجھنے کا، یعنی ایک آپ خود جائیں، چیزوں کو دیکھیں پرکھیں اور پھر جو ہے نا ظاہر ہے فیصلہ کریں۔ یہ ہدایت و ضلالت کے قانون کے تحت انسان جو ہے نا پھر وہ چیزیں سمجھتا ہے اور اس کے بعد کچھ اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص انٹینشنلی یہ کام غلط کر رہا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، تو اس کے بعد یہ جو طریقہ ہوگا اس کو ہدایت نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بڑی گہری بات ہے یہاں پہ، یہ کہ لوگوں کے درمیان جو ہدایت ہے اصلاً وہ کیسے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہوتی ہے، یہ اس چیز کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری ان چالوں سے تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ جو لوگ سمجھ چکے ہیں، ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان کو آپ ہلا نہیں سکتے، ان کو آپ ان کے قدم ڈگمگا نہیں سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت و ضلالت کا قانون ہے وہ جاگزیں ہو چکا ہے ان لوگوں کے دلوں کے درمیان، اور تمہارا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ حق جو ہے یہ یہودیت بھی ہو سکتا ہے، نصرانیت بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں۔ حق جو ہے ہمیشہ حق ہی ہوتا ہے۔ یہ خواہ جو ہے نا بنی اسرائیل سے ملے، خواہ یہ بنی اسماعیل سے ملے، خواہ وہ اس پیغمبر سے ملے یا پچھلے پیغمبروں سے ملے، حق حق ہی ہوتا ہے، ان میں جو ہے نا فرق نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تمہاری یہ چال ظاہر ہے جو چل رہے ہو، یہ سراسر دلالت پہ مبنی ہے۔ یہ جو اوپر کہا تھا نا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہو، تم اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہو، یہ ایک بڑی واضح مثال کر سامنے رکھ دی کہ کل ان الہدی ھدی اللہ، یہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہوتی ہے، یہ کوئی انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہوتی کہ یہ کہیں کہ کچھ چالیں چل لیں، کچھ سازشیں چل لیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کو یعنی اس میں منحرف کر دیں گے اور ان کو ذرا دین سے برگشتہ کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تبصرہ تھا درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ آیا ہے، اس کے بعد بات کو جاری رکھا ہے۔ جو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تم بات نہ مانو، صرف انہی لوگوں کی بات مانو جو تمہارے اپنے دین سے متعلقہ لوگ ہیں، انہی کی بات مانو۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ کیوں مانو؟ اس لیے کہ أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو وہ چیز دے دی جائے جو تمہیں دی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو، مبادہ کا لفظ نیچے استعمال کیا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ مبادہ یہ کیوں لفظ استعمال کیا ہے؟ یہاں پہ ایک حذف ہے، یہ نیچے اگر آپ حاشیے میں دیکھیں گے تو حذف جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ یہ حذف جو ہے یہ کس پہلو سے ہے؟ یہ مخافہ کا یعنی جو لفظ ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ ڈرتے ہوئے یا مبادہ یا ایسا نہ ہو، یہ اس طریقے سے یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے اس کو، یہ جو حذف کھولا ہے وہ یہ ہے، اس لیے کہ کسی کی بات نہ مانا کرو، مبادہ اس طرح کی چیز کسی اور کو دے دی جائے جیسی کہ تمہارے پاس ہے۔ اب یہ کہ کسی اور کو دے دی جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہ کیا چیز ہے جو تمہارے پاس ہے؟ تمہارے پاس جو ہے یعنی یہودیت کے پاس کیا ہے؟ دینی سیادت ہے، دینی رہنمائی ہے، لیڈرشپ ہے۔ یہ وہی جس کو ہم جو ہے نا امامت کہتے ہیں، جس کو ہم شہادت حق کہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس مذہبی لیڈرشپ ہے۔ ہم دنیا کے اندر یعنی مذہبی طور پہ ہمیں نامینیٹ کیا گیا ہے۔ یہ ان کی جو خواہش ہے، یہ اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یعنی جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں کسی اور کو یہ چیز چلی جائے، یعنی اس کے پیچھے پوری انٹینشن، پورا موٹو یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیوں برگشتہ کرنا ہے کہ جو چیز ہماری تھی، جو ظاہر ہے
इनके पीछे हमने यानी पड़ आए हैं कि इनको यानी रिटायर कर दिया गया है, इनको इस ज़िम्मेदारी से उतार दिया गया है, तो ये स्टिल जो है ना अपने तईं हसद के तौर पे यानी एक कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये मुसलमान इस तरह हमारी चालों से जो है ना बरगश्ता हो जाते हैं, तो ये चांदे के लोग हैं, ये मारे जाएँगे या खात्मा हो जाएगा, बरगश्ता हो जाएँगे, वापस चले जाएँगे, तो ये दीन का खात्मा हो जाएगा। ये दीन का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो है ना ये मज़हबी सियादत या मज़हबी क़यादत जो है दुनिया के अंदर जो जो अल्लाह की जो है ना नुमाइंदा कौम के तौर पे वो फिर हमारे पास आ जाएगी। यानी अपनी टाइम ये कोशिश अपने तौर पे कर रहे हैं और वो जो बात कह रही हैं कि ये जो सियादत है, मज़हबी क़यादत है, ये हमारे पास ही रहे। ये एक पहलू। दूसरा पहलू ये है औ युहाज्जुकुम इंद रब्बिकुम, ऐसा ना हो कि कल को क़यामत वाले दिन ये तुम्हारे खिलाफ हुज्जत लेके आ जाएँ, दलील लेके आ जाएँ। किस चीज़ की दलील लेके आ जाएँ? यही ये कि ये लोग जो हैं यानी यही यहूदियत अहले किताब नसारा के जो लोग हैं, ये एतराफ़ तो करते थे कि ये नबी सच्चे हैं, एतराफ़ तो करते थे कि ये नबी सच्चे हैं, लेकिन अमलन जो है ना उस नबी की तकज़ीब करते रहे थे। तो गोया कि जितने लोगों को ये पता चल जाएगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, तो उसके बाद कल को ज़्यादा से ज़्यादा गवाह बन जाएँगे, क़यामत वाले दिन फिर हम पकड़े जाएँगे। तो हम ज़ाहिर है कि ये काम सारा चोरी-छुपे कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं कि लोगों को बुनियादी तौर पे ना ये बात करनी है इस अंदाज़ में कि ये नबी यानी सच्चे हैं, यानी अपने तौर पे तो इतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने ये बात नहीं कर रहे। और ये कि कल को ऐसा ना हो कि हमारी इन बातों की वजह से अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना हमें पकड़ ले। ये भी ज़ाहिर उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, उनका एक फ़हम था कि कल को यानी ये कि अब जितनी बात को हम जिन लोगों तक पहुँचाएँगे कि ये वाक़ई नबी सच्चे हैं और उस चीज़ का एतराफ़ करेंगे, तो और उसके बाद हम खुद नहीं मानेंगे, तो ज़ाहिर है कल को क़यामत वाले दिन पकड़े जाएँगे। तो ये दोनों तरफ से कल को क़यामत के हवाले से भी अपने ऊपर एक पर्दापोशी वाली चाल चल रहे हैं और दूसरी चाल ये है कि जो कुछ हमारे पास मौजूद है, ये किसी और को ना मिल जाए। यानी जो मज़हबी क़यादत है, मज़हबी सियादत है या यानी कि दुनिया के अंदर जो है ना मज़हब किसके पास है, वो ज़ाहिर कह रही हैं कि बनी इसराइल के पास है, तो ये चीज़ बनी इस्माइल की तरफ मुंतकिल ना हो जाए। यहाँ पे अन युअता अहदुम मिस्ला का लफ़्ज़ आया है, अहद, अहद यानी किसी और को ना मिल जाए। तो यहाँ पे ये किसी और को ना मिल जाए, यानी बनी इस्माइल को ना मिल जाए। ये जो अहद का लफ़्ज़ आया है, ये ज़रा थोड़ा-सा एक इनडायरेक्टली बात कही गई है, नाम लेके बात नहीं कही गई। तो ज़ाहिर है ये उनकी ज़ुबानों से एज़ इट इज़ निकला होगा, तो कुरान मजीद ने भी उसको एक थोड़ा-सा मलफ़ूफ़ अंदाज़ में यानी ये कि इनडायरेक्टली बात कही है, डायरेक्टली बात नहीं कही। जो कुछ उनके अल्फ़ाज़ हैं, उसी तरीके से कुरान मजीद ने कोट कर दिया है कि किसी और को ना मिल जाए, अंडरस्टूड सी चीज़ है, ज़ाहिर है यहाँ बनी इस्माइल को ना मिल जाए। ये दोनों पहलू, दुनियावी पहलू दुनिया के हवाले से और क़यामत के हवाले से उन्होंने दोनों को सामने रखते हुए एक पूरी कम्प्रिहेंसिव किस्म की चाल चली है और वो चाल जो है उसका पूरा पोल जो है ना वो खोल दिया है। और उसके बाद कहा है कि ये जो इन्होंने ये चाल चली है उसके बारे में फिर जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने तबसरा किया है। पहला जो तबसरा था वो तबसरा था कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह। ये दरमियान में रोक के जो है ना तबसरा किया था, इसलिए जुमला मोतरज़ा है। और अब जबकि वही जो जुमला मोतरज़ा था वो बात को मुकम्मल होने के बाद फिर से जारी उसको किया है। यानी इस तरीके से भी कुरान मजीद के अंदर जो टुकड़े होते हैं यानी आयत के फ्रेजेस होती हैं उनको आगे पीछे उसको देख के चलना चाहिए कि बात क्या हो रही है। और यहाँ पे फिर दोबारा जो है ना उसी बात को जोड़ा है, कुल कह के जोड़ा है कि कुल इन्नल फद्ल बियदिल्लाहि, इनको बता दीजिए कि ये फजल है दुनियावी सियादत का, लीडरशिप का, मजहबी इमामत का, ये फजल है, ये अल्लाह के हाथ में होता है। अल्लाह के हाथ में होता है, युतिही मन यशाअ, जिसको वो चाहता है वो दे देता है, जिसको चाहता है वो देता है। यानी किन लोगों को देता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किन को देता है। ये कोई नस्बी या जो है ना नस्ली ताल्लुक की बुनियाद पे नहीं देता कि कौन यहूदी है और कौन नसरानी है, इस बुनियाद पे नहीं देता, बल्कि मेरिट पे देता है। वो मेरिट पे फैसला करता है और उसके बाद लोगों को जब कोई जिम्मेदारी देता है तो उसके साथ ज़ाहिर है उसको बता देता है कि ये जिम्मेदारी ऐसी नहीं है कि तुम्हारे पास हमेशा 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 के लिए रहेगी, बल्कि ये जिम्मेदारी के साथ कुछ जो है ना कंडीशंस हैं, कुछ इनको आपने जिम्मेदारियां उठानी हैं और ये मेरिट पे फैसला किया जाता है। और इन्नल फद्ल बियदिल्लाह, ये अल्लाह के हाथ में होता है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि इंसान अब ये कहें कि हम हमारे हाथ से कुछ चीज़ जा रही है तो ज़बरदस्ती हम उस चीज़ पे कब्जा कर लें, ये पॉसिबल नहीं होता। ये अल्लाह के हाथ में होता है, ये अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे जो है ना ये फजल दे। यानी
جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو چاہے، تو ظاہر ہے اس کے پیچھے اللہ کا عدل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کوئی الٹا فیصلہ نہیں ہوتا، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، ٹھیک میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں بنی اسرائیل کے پاس یہ جو ہے نا یہ ذمہ داریاں تھیں، یہ مذہبی قیادت تھی، اب ہم نے اس کو ان سے واپس لے لی ہے۔ کن سے واپس لے لی ہے؟ ظاہر ہے یہ پیچھے مضمون سارا پڑھائے ہیں، یہ ہم نے ان کو ریٹائر کر دیا ہے، اب ہم ان سے واپس لے لی ہے یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسماعیل کو دے دی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل جو ہے جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وسعت رکھتی ہے، وسعت رکھتی ہے نہیں یعنی وہ فیاض ہے، فیاض ہے یعنی تم تنگ نظر ہو، تم یعنی اپنی فکر میں اپنی سوچ میں تنگ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فیاض ہے، وہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے، یعنی تمہاری طرح کسی حسد کا کسی تعصب کا شکار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ میرٹ پہ چیزوں کو دیکھتی ہے اور وہ وسعت رکھتی ہے، اور جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کی طرف وہ چیز منتقل کر دیتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی صفت کا حوالہ دے کے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وسعت رکھتی ہے، تم تنگ دل ہو، تم تھوڑ دلے ہو، تم تعصب میں جو ہے نا حسد کا جو ہے نا وہ معاملہ کر رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فیاضی سے کام لے رہی ہے، وہ اپنے عدل کے ساتھ اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ بنی اسماعیل کی طرف اس قیادت کو منتقل کر دیا جائے۔ علیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی علیم یہ کہ وہ تم کو بھی جانتا ہے اور ان بنی اسماعیل کو بھی جانتا ہے، تم کو جانتا ہے اور تمہاری کرتوت رہے ہیں، تمہارا جو ماضی رہا ہے، تمہاری موجودہ جو صورتحال ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا، اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے فیصلے کرنے میں، اور اس نے اپنے علیم ہونے کے ناطے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کے ساتھ یہ جو خاص رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے وہ مخصوص کر دیتا ہے۔ یہاں اوپر فضل کا لفظ استعمال کیا تھا، یہاں رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی دونوں کو پیرلل رکھ کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ مذہبی قیادت ہے، یہ یا مذہبی لیڈرشپ ہے، یا جو جس کو ہم شہادت حق بھی کہہ لیتے ہیں، امامت بھی کہہ لیتے ہیں، یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یعنی یہ کوئی استحقاق جو ہے نا کوئی پریویلیج نہیں بن جاتی کہ تم یہودیت ہو اب یہودیت کے پاس ہمیشہ رہے گی، یا تم جو نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہو اور اس کے بعد تم بھی فخر میں مبتلا ہو جاؤ، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑا جاتا ہے، اور اللہ جو ہے نا اپنی رحمت مخصوص کر دیتا ہے، ظاہر ہے میرٹ پہ مخصوص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اوپر بات کہی گئی تھی کہ ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہاں نیچے کہا گیا ہے کہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے، تو یعنی یہ جو اوپر والی جو پوری آیا ہے 73، یہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق کے ساتھ جو ہے نا یہ بات کو ظاہر کر رہی ہے۔ ان الفضل بید اللہ، بنی اسرائیل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم سے یہ فضل چھین لیا، اللہ کے ہاتھ میں تھا، اب ہم نے کسی اور کو دے دیا، یعنی بنی اسماعیل کو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسعت سے کام لیا ہے اور علیم ہونے کے ناطے سے اس نے فیصلہ کیا ہے، یہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے یہ معاملہ۔ اس کے بعد 74 جو ہے یہ 73 جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہے، اور 74 جو ہے وہ بنی اسماعیل کے ساتھ ہے۔ تو یہ گویا کہ اب یہ جو رحمت ہے، یہ کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ رسول، یہ قرآن، یہ دونوں جو ہیں یہ رحمت ہیں اس سینس میں کہ یہ جو تمہاری طرف مذہبی سیادت جو ہے نا منتقل کی جا رہی ہے، یہ ایک رحمت کی صورت میں منتقل کی جا رہی ہے، اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جو بات اوپر کہی تھی ان الفضل بید اللہ، اس کو پھر ریپیٹ کیا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت بڑے فضل والی ہے، عظیم یعنی بہت بڑا، فضل بہت بڑے فضل والی ہے، یعنی یہاں پہ اس رحمت کو اس کا اظہار کیا ہے کہ جو رحمت ہم نے تمہیں دی ہے یہ اپنے فضل سے دی ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے فضل والی ہے، فضل کا اس نے تمہارے ساتھ بہت بڑے فضل کا معاملہ کیا ہے، اس رسول کو بھیج کے، اس قرآن کو بھیج کے، اور شہادت حق کی ذمہ داری پہ تم کو کھڑا کر کے، دینی اور مذہبی جو قیادت ہے اس پہ کھڑا کر کے تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا ہے۔ تو یہ جو ذمہ داری دی ہے، یہاں پہ کلو ہے، بڑا اہم کلو ہے جو تدبر قرآن میں بیان ہوا ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے بھی ظاہر ہے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ان کے جو پیچھے جو کنٹیکسٹ ہے، یہ بات یہی ہو رہی تھی کہ تم جو ہے نا اس وقت حجت بازی سے کام لے رہے ہو، اور تم گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو لوگوں کی، اور اس میں حق کو چھپا رہے ہو، تکتمون الحق کا اور اس تلبسون الحق کا، حق اور باطل دونوں کو گٹمٹ کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، یہ جو تمہاری بیماری ہے،
یہ تم نے نہیں کرنی، تم نے فیاضی سے کام لینا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات واسع ہے، علیم ہے، تنگ دل تھڑ دل نہیں ہو جانا، اس فضل کو دنیا کے اندر تقسیم کرنا ہے، یہ میری رحمت کی ذمہ داری ہے، اور اس رحمت کی ذمہ داری کے ساتھ جڑتے ہوئے کبھی بھی کتمان حق کا معاملہ نہ کرنا، کبھی بھی گمراہیوں کا شکار نہ ہو جانا، کبھی حق اور باطل کو گڑبڑ نہیں کرنا، اس رحمت کو جو ہے فیاضی کے ساتھ دنیا میں بانٹنا۔ یہ لوگ جو ہے یہ تنگ دل ہو گئے تھے، اللہ کی رحمت کو جو ہے نا محدود کر دیا تھا۔ تم نے اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا، تم نے دنیا کے ہر شخص تک خود بھی اپنے یعنی اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور دنیا تک ظاہر ہے کہ اس دعوت کو لے کے چلنا ہے، اللہ کی رحمت کو بانٹنا ہے، کسی سٹیج پہ بھی تنگ دلی کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اور بہت بڑا فضل ہے، اس کو پہچانو، نبی کی ذات کو پہچانو، قرآن کو پہچانو، اور اس بہت بڑے فضل کو یعنی پہچانو اور اس کے ساتھ جو ہے جڑ جاؤ۔ یہی یہ جو مضمون جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ابھی جس کو دیکھا ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ آ چکا ہے، میں آپ کے سامنے وہاں اب آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے 276 میں اگر ہم جا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ کہا گیا، یعنی سورہ نمبر 2 اور 76 یہ آیا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ آپس میں جب یہ کی بات ہو رہی ہے یہود کی، تو اس میں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یعنی مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مان لی۔ جب وہ آپ کی بات مان لی تو اس میں ظاہر ہے کہ جو پیشن گوئیاں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ بھی اس کو بھی یعنی کھول دیتے تھے، ان کے سامنے بتا دیتے تھے، کبھی ڈائریکٹلی بتا دیتے تھے، کبھی انڈائریکٹلی بتا دیتے تھے، لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے تھے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، تو جب وہ آپس میں یعنی جا کے باتیں کرتے کہ جو کچھ وہ باتیں کر کے آئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے کہ تم یہ کیوں کام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تم پہ کھولا ہے، یعنی تمہاری تورات میں لکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم پکڑے جائیں، قیامت والے دن پکڑے جائیں۔ تو یہ مضمون جو ہے یہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور اس کے بعد دوسری جگہ پہ سورہ بقرہ میں 109 آیا میں یہ آیا ہے، اس میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم لوٹ جاؤ واپس اپنے اس ایمان کو چھوڑ کے دوبارہ کفر کا طریقہ اختیار کر لو۔ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حسدا من انفسہم، یہ حسد ہے جو ان کی اس وقت دلوں کے اندر جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، ان پہ واضح ہو چکا ہے کہ حق یہی ہے جو کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں واضح ہیں تو اس کے باوجود یہ چالے چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تم کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس طریقے سے مضامین جو ہے نا وہ اوور لیپ ہوتے ہیں، دو صورتیں جو آپس میں جڑا جڑا ہوتی ہیں، ان کے اندر مضامین جو ہے نا جب ایک جیسے آئیں تو ان پہ ایک نظر جو ہے نا دیکھ لینا چاہیے کہ کیا بات ہے جو دونوں صورتوں میں رکھی گئی ہے۔ وہاں ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں یہی بات کہی گئی تھی، یہاں پہ ایک ڈیفرنٹ کنٹیکسٹ میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یہاں پہ چال چلی جا رہی ہے، اور وہ چال جو ہے اس کا حوالہ دے کے، سازش کا حوالہ دے کے قرآن مجید نے یہاں پہ بتایا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پیراگراف شروع ہوتا ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے، ابھی جو بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ اب ان کے سامنے ایک اور مزید کنکریٹ ایگزامپل رکھی جائے گی۔ یہ جو ابھی بات رکھی تھی یہ تو گمراہ کرنے کی، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی چال تھی، تو یہ گمراہ کرنے کی جو چال ہے یہ اس کی گہری جو ہے نا روٹس ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب سطحی قسم کی بات ہے، وقتی طور پہ جو ہے نا انہیں کی اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا، نہیں، اس کے پیچھے ان کا پورا کریکٹر ہے، وہ پورا کا پورا کریکٹر جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ وہ کریکٹر جو ان کا ہے اس کو ایکسپوز کرنے قرآن مجید جب نکلا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مثال سامنے لاتا ہے جو ایک حقیقی ٹھوس مثال ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ رویہ جو ہے ان لوگوں کا، اہل کتاب کا، وہ سب لوگوں کی نظر میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیچے اگر آپ دیکھیں تو اگلی جو پیج ہے اس کے اندر استاد محترم نے کنیکٹر رکھا ہے۔ کنیکٹر یہ ہے کہ تم ان سے توقع رکھتے ہو کہ تمہارے پیغمبر کے معاملے میں یہ انصاف کی بات کہیں گی، یعنی جو اوپر ابھی معاملہ ہوا ہے تم ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ انصاف کی بات کریں گے۔ اب اس کنیکٹر کے اوپر پھر حاشیہ لکھا ہے نیچے استاد محترم نے 889 کا جو ہے نا وہ حاشیہ ہے، وہ کیا ہے کہ تمہاری بات مان لیں گے، یہی کہ پیغمبر جو ہے وہ آئے ہیں اور پیغمبر
यानी ये कि उन्हीं पेशन गोइयों के मुताबिक आए हैं, हकीकी तौर पे जो है ना उसी का उन्हीं का पेशन गोइयाँ के मिस्दाक हैं, और ये कि ये उस पैगंबर के बारे में जिसको ये समझते हैं कि हकीकतन ये पैगंबर सच्चे हैं, ये कोई इंसाफ की बात कहेंगे, ये नहीं कह सकते। ये बात है यहाँ पे यानी कही जा रही है। और ये कि इधर ये सूरत हाल है नीचे, यानी उसी तर्जमे को आगे जो है ना बढ़ाया है कि इधर ये सूरत हाल है। वो सूरत हाल क्या है कि अहले किताब में वो लोग भी हैं, अगर तुम उनके पास मालो दौलत का ढेर उनके पास इमानत रख दो तो वो तुम्हें अदा कर देंगे, तुम्हें अदा कर देंगे। ऊपर लिखा है ज़ाहिर अरबी ज़ुबान का जो ऊपर टेक्स्ट है एक्चुअल वो ये कि वमिन अहलिल किताबी मन इन तअमनहु बिकिंतारिन युअद्दीही इलैक, यानी ये कि इन अहले किताब में से कुछ लोग वो भी हैं जिनके पास आप इमानत रखेंगे किंतार की। किंतार कहते हैं ढेरों, ढेरों यानी मनो, जिस तरह हम अपनी उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ये कि ढेरों मनो, और बिन यानी किंतार, यानी किंतार अरबी ज़ुबान में ये कि ढेरों जो है ना आप किसी के पास इमानत के तौर पे देते हैं। किन के पास? यानी इन्हीं अहले यहूद के पास, इन्हीं लोगों के पास जिनकी बात ऊपर हो रही है, तो इनको देते हैं। तो क्या होगा? इलई का युद्धी ही इलई का, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको ये पूरा का पूरा जो ढेरों आपने इमानत रखवाई थी वापस कर देंगे। कब वापस करेंगे? ज़ाहिर है जब आपको ज़रूरत होगी, जब आप डिमांड करेंगे, जब आप तकाजा करेंगे, तो ये लोग उसको वापस कर देंगे। वमिनहुम मन, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि इन तअमनहु बिदीनारिन, तो उनके पास अगर आप एक दिनार भी रखेंगे, एक दिनार भी रखेंगे, ये ज़ाहिर एक सिक्का है, यानी उसमें इसको देखना चाहिए, और उसके बाद मुहावरतन भी इसको देख लेना चाहिए। किंतार यानी ढेरों चीज़ है, और किंतार के मुकाबले में दिनार लाया गया है। तो इसका मतलब है जिस तरह हम ये कहें कि ढेर के या मनों के मुकाबले में कहें कि धेला, तो ये एक मुहावरतन बात है कि एक तरफ तो ढेरों चीज़ है, एक तरफ कुछ भी चीज़ नहीं, नगोनी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। तो यानी उसके पास एक दिनार रखेंगे, यानी इमानत के तौर पे रखेंगे, ला युअद्दीही इलैक, तो वो आपकी तरफ जो है ना उसको नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाएगा, इल्ला मा दुमता अलैहि, यानी जब तक आप उनके सर पे खड़े नहीं रहते। सर पे खड़े नहीं रहते यानी बार बार तकाजा करते रहते हैं कि मेरा वो $1, मेरा वो एक दिनार जो है वो वापस कर दो, मेरा एक दिनार वापस कर दो। बार बार जब ये तकाजा करते हैं, उसके सर पे खड़े रहते हैं, तो हो सकता है वो इसको वापस कर दें, लौटा दें। तो ये बात है, यानी ये कि इनमें से कुछ लोग हैं जो ढेरों माल और दौलत उनके पास इमानत के तौर पे दो तो उसको वापस कर देते हैं। ये कुरान मजीद का फिर जो है ना वो यानी खूबसूरती के साथ एक बड़े अच्छे अंदाज से ये बात कही है कि ये जो अहले किताब हैं जिनकी यहाँ मनफी अंदाज पे तबसरा हो रहा है, सारे के सारे अहले किताब ऐसे नहीं हैं, बल्कि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो स्टिल अमीन हैं, जो खुद ख़यानत नहीं करते, धोखा नहीं देते, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जो धोखा देते हैं, जो धोखा देते हैं और उसके बाद वो एक छोटी-सी नगूनी सी चीज़ जो होती है उस पे भी धोखा दे जाते हैं। दिनार उनके पास आप रखें और उसके बाद जो है ना वो नहीं देंगे आपको। और उसके बाद मा दुमता अलैहि काइमा, जब तक आप ज़ाहिर है कि उनके सर पे खड़े नहीं रहते, उनको तकाज़ा नहीं करते रहते, तो हो सकता है आपको वापस कर दें। तो ये कहा कि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीना सबील, ये ऐसा क्यों करते हैं? यानी वो दिनार वापस करने से इनकार कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? अब उसकी तौजीह है, उसकी तफ़सील है जिसको कुरान मजीद ने मज़ीद खोला है। ये इसलिए करते हैं कि इन लोगों ने कह रखा है कि हम पे इन उम्मियों के बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं है। कोई इल्ज़ाम नहीं है, सबील का मतलब होता है रास्ता, इसका एक मतलब होता है इल्ज़ाम या कोई मुआख़ज़ा, यानी कोई ऐसा यानी चीज़ जिसके बारे में हमसे को पूछा जा सके, कल को पूछा जा सके। तो ये कोई यानी ये जो हम कर रहे हैं, पैसे वापस नहीं करते, दिनार वापस नहीं करते, तो इसकी वो दलील मज़हबी दलील दे के आते हैं। वो कहते ये हैं कि हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, अगर हम ये काम कर लें, ये बददयानती का काम कर लें, ये ख़यानत का काम कर लें, तो हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती, कल को हमसे पूछा नहीं जाएगा कि हमने ये क्यों किया। ये इनके फ़तवे थे, ज़ाहिर है कुरान मजीद ने उन फ़तवों का हवाला दिया है। ये फ़तवे आगे चल के तो ज़ाहिर है उनकी तुरात का हिस्सा बने हैं, और ये फ़तवे ये थे कि जो गैर यहूदी हैं, उनके साथ कोई भी मामला कर लो, कोई भी बददयानती का मामला कर लो, तो ये कोई मतलब गुनाह की बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी ख़यानत का मामला कर लो, कोई झूठ, फ्रॉड, सूद का मामला कर लो, या कोई और धोखा दे लो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये तुम इन गैर यहूदियों के साथ जिनके साथ भी करोगे, ये अल्लाह ताला की ज़ात
ساتھ تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کرے گی، تمہیں کوئی پوچھے گی نہیں، بلکہ اصل جو یہ احکامات ہیں یہ ہمارے اپنے لیے ہیں، ہمارے اپنے لیے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے یہودی آپس میں جب یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس وقت بددیانتی نہیں کرنی، اس وقت خیانت نہیں کرنی، لیکن یوں ہی جو ہے نا یہ بات دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ اسماعیل، بنی اسماعیل کا نام لیا گیا ہے۔ امی جن کا مطلب یہ بنی اسماعیل ہیں، ظاہر ہے کہ امی جن بار بار ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جن کو کتاب نہیں ملی تھی، یہ ایک لقب تھا جو بنی اسماعیل کے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کا حوالہ یہاں پہ دیا ہے کہ ان امیوں کے بارے میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم کوئی بھی ان کے ساتھ گبن کر لیں، کوئی فراڈ کر لیں، دھوکہ کر لیں، خیانت کر لیں، بددیانتی کر لیں تو ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں آئے گا، ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے یہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ جو ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں خود معلوم ہے، انہیں خود معلوم ہے، یعنی ان کو معلوم ہے کہ یہ بات ہے، یہ بات اپنی اصل میں جھوٹی بات ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ کر کے بات کرنا، اس طریقے سے کرنا، پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک تعصب ہوتا ہے، ایک جو ہے نا دنیا کی محبت ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، جس میں انسان جو ہے نا کھب جاتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کے فتووں کا جو ہے نا وہ اس کی پناہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے لیے دنیا سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسی کوئی چیز نہیں کہی ان کو کہ یعنی کسی کے ساتھ بددیانتی کی جائے، کسی کے ساتھ خیانت کی جائے اور اس کو آگے نگیٹ کر کے بات کو آگے بڑھایا ہے۔ بھلا ایسا کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ کہ میں لازمی طور پہ مواخذہ کروں گا، یہ جو پیچھے کہا گیا تھا نا کہ سبیل کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس چیزوں کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے روک کے کہا ہے کہ یقیناً میں مواخذہ کروں گا، ان کی ان حرکتوں کا میں یقیناً مواخذہ کروں گا۔ اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ من اوف بعہدہ، کہ میں مواخذہ کروں گا، اور اس کے بعد ان لوگوں میں سے جنہوں نے مواخذہ تو انہی کا کرنا ہے نا جنہوں نے ابھی یہ کام کیا ہے کہ ایک دینار تک دینے کے لیے واپس نہیں ہوتے، لیکن اس کے بالکل برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا، یعنی اللہ کا عہد پورا کیا۔ بھی عہدی ہی جو ہے یہاں پہ اللہ کے عہد کے لیے ہے کہ جنہوں نے اللہ کا عہد کیا، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے یہ کہ شریعت پہ عمل پیرا ہو جائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اللہ کے حقوق ادا کریں، دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ یہی تو شریعت تھی نا جن کے عہد ان کے ساتھ باندھا گیا تھا، یہ کہ جس شخص نے جو ہے نا اللہ کا عہد پورا کیا، یعنی کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، واتقا، اور وہ ڈرتا رہا، متقی رہا، پرہیزگار رہا، اللہ کے دیے ہوئے احکامات پہ چلتا رہا۔ اور اس کے بعد یعنی یہاں پہ بھی پھر ایک حذف ہے، وہ حذف کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ فَإِنَّ کے پہلے جو ہے نا حذف ہے، وہ نیچے اردو ترجمے میں کھولا ہوا میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، وہ اسے محبوب ہے۔ وہ یعنی من کنڈیشنل سٹیٹمنٹ تھی، فرسٹ جو ہے نا اس کی کلاز میں یہ بتا دیا کہ جو اس عہد کو پورا کرتا ہے، جو اللہ کا عہد ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اسے محبوب ہے۔ کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو محبوب ہے وہ تو وہی بندہ ہے جو قطع نظر اس چیز کے کہ وہ اپنا ہے، اپنے گھر کا فرد ہے یا غیر فرد ہے، سب کے ساتھ وہ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا عہد پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ایسے ہی پرہیزگاروں کو سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پیچھے جو بات کہی گئی ہے، اس میں اصل جو بات کا جو ٹکڑا تھا، جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا تھا، وہ جا کے متعلق ہونا ہے دوسرے حصے کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، یہ اس کے ساتھ متعلق ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک ایکسیپشن رکھی ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، یہ جو ایکسیپشن رکھی ہے یہ پہلے بیان کر دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس کو آگے چل کے بیان کرنا تھا نا کہ اس کو جا کے خوبصورت طریقے سے اس کو کھولنا تھا، بل من اوف بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، یہ جو 76 آیا ہے یہ دراصل جا کے پہلے حصے سے جا کے جو ہے نا وہ جڑ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، یہ اس کے ساتھ جا کے جڑ جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے، بعض اوقات ایک چیز کو کھولنا ہے اور اس کو دو چیزوں سے متعلق کرنا ہے،
تو جو جس سے متعلق کرنا ہے وہ پہلی نہیں ہوتی بلکہ دوسری ہوتی ہے، دوسری بات سے متعلق کیا ہے اور اس کے بعد پہلی بات کو ایکسیپشن میں رکھتے ہوئے یعنی کہ بات کہی گئی ہے۔ تو یہ بات اصلاً میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پیچھے جو نظم آ رہا ہے وہ اس کو بیان کیا ہے اور اس میں سے جو ایکسیپشن ہے وہ بھی سامنے رکھی ہے، اور یہ قرآن کی بڑی دیانتداری کا معاملہ ہے، بڑی یعنی یہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی کو بتاتی ہے کہ یہاں پہ جب کھلے دل سے جو ہے نا یہ بات کرتا ہے تو اس چیز کو مان لیتا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے اندر واللہ واسع علیم کی جو پیچھے بات کہی گئی تھی کہ اللہ وسعت رکھتا ہے، تو جو ان اہل کتاب کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھی، ان کو قرآن مجید کو اگنور نہیں کر رہا، ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ ہمارے اندر بھی ظاہر ایک گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے مسلمانوں کے درمیان، ہمارے پاس جب کوئی غیر مسلم جو ہے اس کی کوئی دیانتداری سامنے آتی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات آتی ہے، اس کی کوئی گواہی دینے کی بات آتی ہے، تو ہمارا دل بینچ جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک عمومی سربیہ ہے ہم مسلمانوں کے درمیان، ہمارے اندر بھی ایکسیپشنز پائی جاتی ہیں، لیکن یہ کہ کسی دوسرے شخص کی بات کو جو غیر مسلم ہے اس کا ساتھ دیا جائے گا، کوئی اتنا آسان یعنی وہ معاملہ نہیں ہوتا، زندگی میں بے شمار مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جو ہمیں رویہ سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ حق اور سچ ہے، خواہ وہ کسی دوسرے کے پاس ہی کیوں نہ پایا جاتا ہو، اس کے رویے میں پایا جاتا ہو، اس کے کریکٹر میں پایا جاتا ہو، تو اس کو مانا جائے، اس کو قبول کیا جائے۔ یعنی قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، قرآن مجید جو ہمیں تعلیمات دیتا ہے وہ ایسی تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ وسعت کا معاملہ کرنا چاہیے، کبھی بھی تنگ دلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بات کو آگے یعنی بڑھایا ہے، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سائڈ پہ یہ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 75 کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہاں پہ بھی آیت 75 اور سورہ بقرہ میں بھی یہ اسی کانٹیکس میں آئی ہے، دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہ ہے یہ کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ تم ان کے بارے میں یہ خیال کرتے ہو، تصور کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، لیکن ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو اپنی بات کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، یعنی جو تورات میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد تحریف کر دیتا ہے، جو کچھ ان کی عقلوں میں آتا ہے سمجھ لینے کے بعد اس پہ تحریف کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ جو تحریف ہو رہی ہے یہ اس کی ایک عملی مثال ہے جو سامنے رکھ دی گئی ہے۔ تحریف یعنی یہ کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے کہ غیر یہودی، غیر اہل کتاب ہیں، ہم ان کے ساتھ جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو بددیانتی ہے، یعنی خیانت ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ ہم اگر کوئی مواخذہ ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے آپس میں، یعنی یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، یہ تو دوسروں کے ساتھ ہمیں کھل کھیل کھیلنے کی جو ہے نا پوری یعنی اس میں اجازت دی گئی ہے۔ یہ ایک طرح کی تحریف ہے جو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ منسوخ کی گئی، اللہ نے اس کو جو ہے نا فوری طور پہ اس کو رد کر دیا، بات کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جو بات آخر میں کہی گئی تھی کہ بلا من اوفى بعهده واتقى فان اللہ يحب المتقین، اس چیز کو یعنی وضاحت کے لیے اگلا پورا پیراگراف جو ہے نا سامنے لایا گیا ہے، ظاہر ہے جو پیچھے بات آ رہی ہے اس کو بھی ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد اللہ، یعنی اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان الذين يشترون بعهد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جو تھوڑی قیمت پر بیچنا ہے؟ یعنی یہ کہ دنیا کی ہرس ہے، دنیا کی ہوس ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پیچھے دینار کی بات ہوئی تھی نا، تو اپنے دین کو بیچ دیا، اپنے مذہب کو بیچ دیا، اپنی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ تو جو لوگ اللہ کے عہد کو، اللہ کا عہد جو ہے یہ لفظ اور اس کے بعد ایمانہم کا جو لفظ آیا ہے، یہ دونوں بڑے اہم ہیں۔ یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ یہ اب اس کو پوری بات کو آگے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے گواہی دینے کی اس وقت تک جو ہے نا ظاہر ہے یہ پورا بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، اور آگے جا کے وہ بتا دیا جائے گا کہ یہ اللہ کا عہد کون سا ہے اور یہ قسمیں کون سی ہیں، یہ آگے جا کے بات کھلے گی۔ لیکن یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے یہ آپ کے سامنے میں ابھی رکھ دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی بھی اللہ کی شریعت کا قانون نازل ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور ان کے سامنے اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کرتے، اور اس کے بعد شریعت جو اتری ہوئی ہوتی تھی اس کو بیان کر دیتے تھے۔ یہ وہ اللہ کا عہد ہے جس کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس عہد کے بعد ہوتا کیا تھا کہ لوگوں سے قسمیں لی جاتی تھیں کہ اس پہ یعنی جو بات آپ کے سامنے اللہ کی رکھی گئی ہے، اللہ کی شریعت کے طور پہ رکھی گئی ہے، اس پہ قسمیں لینے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس پہ عمل پیرا ہو جانا ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ چیز منتقل کرنی ہے۔ اور خاص طور پہ ظاہر ہے یہ پیشن گوئیوں کے بارے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں، اور یہ کہ جب اللہ کا عہد انہوں نے اس وقت باندھا تھا
اپنی یعنی قسمیں کھائی تھیں اس کو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بیچ رہے ہیں، یعنی اپنی دنیاوی یعنی خواہشات کے لیے اس کو بیچ رہے ہیں۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پیچھے اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو جو اللہ کے یعنی جو محبوب لوگ ہیں سارا حصہ ان کے لیے ہے آخرت میں، جبکہ اس کے مخالف میں یہ جو ان لوگوں کا رویہ ہے ان کے لیے یعنی قیامت والے دن کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم، اور ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک عذاب علیم ہے، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ یعنی یہ پورا جو جملہ ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔ ایک ایک لفظ اللہ کے غضب کو جو ہے نا یہاں پہ یعنی اس کو بتا رہا ہے۔ اب یعنی اللہ کا غضب جو ہے ان کے لیے ایک یعنی ابھر رہا ہے ان کے لیے۔ پہلی بات یہ کہی کہ ان پہ رویہ ہے، جو پیچھے بات کہی گئی ہے ان رویوں کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ پہلی بات کہی۔ اس کے بعد یہ کہی کہ اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا، یعنی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، یعنی بات نہیں کرے گا یہ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کا جانا جو زیارت ہوگی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات ہوگی، بات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہم کلامی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ذات لوگوں کو ایک طرح کے عزت و احترام کے لیے ان کے ساتھ مکالمہ کرے گی، ان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو الہامی کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے، یعنی تورات میں بیان ہوئی ہے، انجیل میں بیان ہوئی ہے، اب قرآن مجید میں ظاہر ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لوگ اللہ تعالیٰ کی یعنی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں پہ انکار کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کے لیے نہ کوئی حصہ ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ کوئی بات کرے گی، اور نہ ہی ان کی طرف جو ہے نا کوئی نظر عنایت کرے گی، التفات کی نظر یعنی توجہ کی نظر ان کی طرف کرے گی، یعنی یہ کہ بالکل نہیں ان کی طرف دیکھا جائے گا۔ یہ ایک نفرت کا جو ہے نا انداز ہے قیامت والے دن ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گی۔ یعنی یہ بات لا خلاق کا، یہ پہلی بات۔ لا یکلمہم اللہ، دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ ان کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، اور چوتھی بات یہ کہی کہ نہ ہی ان کا تزکیہ کیا جائے گا۔ تزکیہ کی اصل جو ہے وہ دنیا میں تزکیہ ہوتا ہے انسانوں کا۔ انسان اپنی اخلاقیات سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی معرفت سے شریعت پہ عمل پیرا ہونے سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے رک جانے سے جب انسان عمل پیرا ہو جاتا ہے تو یہی تزکیہ ہوتا ہے۔ قیامت میں اگر کوئی شخص کوئی داغ دبے رہتے ہیں اور وہ دنیا کے اندر کوئی تزکیہ اس کا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ پہلو رہ جاتے ہیں، تو قیامت والے دن چھوٹی موٹی اس کو سزا دے کے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سزا دینے کے بعد پاک کر کے اس کو جنت میں لے کے آیا جائے گا۔ جنت اصل میں ہے ہی تزکیہ جن کا ہو چکا ہوتا ہے انہی کی جگہ ہے۔ تو جنت میں معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظاہر ہے، یہ انٹینشن ہے، اور یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ ہر چھوٹی موٹی سزا دے کے تزکیہ کر کے پاک کر کے ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے، وہ دردناک سزا۔ پھر یہ کہ اس کے بعد 78 جو آیا ہے، اب یہ کہ ان کا جو پیچھے بات کہی گئی تھی، پیچھے کیا بات کہی گئی تھی یہ پیچھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اب ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے وہ دراصل یہ جو آیا کا ٹکڑا تھا، وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ اس کی تشریح تھی، یعنی اس کی وضاحت تھی۔ یعنی قرآن مجید جب کوئی ٹاپک نیا آتا ہے تو شروع میں فاؤنڈیشن یعنی جو اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد انہی اصولی باتوں کے اوپر چیزوں کو کھولتا چلا جاتا ہے۔ ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے یہ آیت نمبر 69 کی یعنی تفسیر تھی، یعنی 16 قرآن مجید خود اس کو کھول رہا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ تم حق کا التباس کیوں پیدا کرتے ہو، حق اور باطل کو دونوں کو گڈمڈ کیوں کرتے ہو، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ یہ دو چیزیں جو ہے اب ان کو کھولا جائے گا، یعنی یہ کہ تم حق اور باطل میں گڈمڈ کرنا اور اس کے بعد حق کو چھپانا، ان کو کھولا جائے گا۔ ان کو کیسے کھولا ہے؟ پہلا جو ہے نا وہ جو حصہ ہے حق اور باطل میں گڈمڈ کرنے کا، اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟
یعنی قرآن مجید بیان کرتا ہے، یعنی اس کی اب کنکریٹ اگزامپل دی جائے گی. یعنی قرآن جنیرک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور اس کے بعد بتاتا بھی ہے کہ یہ وجہ ہے جس میں یہ حق اور باطل آپس میں کہاں گڑبڑ ہو رہے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. یہ جو اہل کتاب ہیں، پھر بات کہی کہ ان میں سے ایک گروہ ہے، سارے کے سارے نہیں ہیں، ایک گروہ ہے وہ کیا کرتا ہے، یلونا کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو توڑنا مروڑنا. یعنی یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں اور بات کہتے ہوئے کوئی الفاظ کو اس طریقے سے توڑ مروڑ دیا جائے، جیسا کہ ظاہر ہے کہ آگے چل کے بھی حوالہ آئے گا، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے. وہ حوالہ کیا ہے، جیسا کہ جیسے مروا کا لفظ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مروا کا جو لفظ ہے یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، مکہ کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مروا کہنے کی بجائے اس کا نام موریا رکھ دیا، مورا رکھ دیا، اور اس طرح دو چار اور جو ہے نا اس سے توڑ مروڑ کے چیزیں جو ہے نا پیش کر دیں. یہ مثال کے طور پہ آپ نے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے جو ہے نا چیزوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی کتاب سے چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو توڑ مروڑ کے جو ہے نا پیش کر رہے ہوتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو اس کو جو بات کہہ رہے ہیں، تاکہ تم سمجھو من الکتاب، یہ کتاب ہی میں سے ہے، یعنی تورات ہی میں سے ہے. وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے. یعنی جو کچھ بھی وہ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتی. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں. جب اس طریقے سے چیزوں کو توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چیزوں کو منسوب کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے جو تکذیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جھوٹ باندھنا، افتراء کرنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جان بوجھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ جو اصل عبارت تھی وہ تو کچھ اور تھی، لیکن ہم جو جب اس کو ادا کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیتے ہیں، تو یہ ایسا ہو جاتا ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو چیز آپ کے سامنے یہ رکھی گئی، یہ بات ہے جس کو ہم حق اور باطل دونوں کو گڑبڑ کر دینا ہے. یعنی حق اور باطل میں گڑبڑ کر دینا، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک چیز حق ہے اور ایک چیز باطل ہے. آپ نے حق کو چھپا دیا اور باطل کو آگے کر دیا، تو یہ خلط ملط کر کے ایک ایسا امپریشن دے دیا کہ بات اس سے کچھ اور ہو گئی. یہ ہے جس کو ہم حق اور باطل میں گڑبڑ کر دینے والی بات کہتے ہیں. یہ جو بات کہی جا رہی تھی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اس میں کہی جا رہی ہے، اس میں کہی جا رہی ہے. یہ اس وقت کا ایک معاملہ ہے. اب اس کے ساتھ اگلی جو اگزامپل دی جائے گی وہ بات ہے جو اصل میں واقعہ پرانا ہوا ہے، لیکن لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ چینج ہو گئی ہے. اب اس چیز کی مثال دی جائے گی. ابھی جو ہے اتباع سے حق اور باطل کی گڑبڑ کرنے کی جو بات ہے، یہ ایک زندہ مسئلہ ہے جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، اور وہ اس کو کیسے توڑ مروڑ رہے ہیں اس کی مثال دی. ابھی ایک اور مثال دے گا قرآن مجید اسی چیز کے بارے میں. وہ کیا ہے، ما کان علی بشرین، کسی بھی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں، یعنی کہ اگر آپ کریکٹر میں دیکھیں پھر یہی نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ باندھتے ہیں اور نہیں سوچتے، یعنی یہ کہ کچھ اور بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. وہ کیا ہے کہ ماکان علی بشرین، کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، زیبا نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے اس کے لیے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات کتاب دے اور ساتھ جو ہے نا کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے. حکم کا مطلب آرڈر ہوتا ہے، حکم کا مطلب فیصلہ ہوتا ہے، اور حکم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکمت کے ساتھ کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی اچھے طریقے سے فیصلہ کرنا ہے. تو ظاہر ہے پیچھے کتاب کا نام لیا گیا ہے، تو یہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو کتاب دے، یعنی شریعت دے، کتاب دے کہ اللہ کی کتاب دے، اور اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، اور اس کے بعد اس کو نبوت بھی دے. یعنی یہ تین چیزیں ہیں، کتاب دے، کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، اور اس کے بعد نبوت بھی دے. تو یہ ظاہر کنٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. پیچھے جو اہل کتاب کی مثال تھی، یہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کی مثال تھی. ابھی جو مثال دی جا رہی ہے اہل کتاب میں سے نصارہ کی بات دی جا رہی ہے. تو قرآن مجید نے اپنی جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی کہ حق اور باطل میں گڑبڑ کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا تھا، تو ایک مثال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودیوں سے لی گئی، ایک مثال جو ہے وہ نصارہ سے لی جا رہی ہے. تو اب یہاں پہ یہ مثال جب یہ پیش کی جا رہی ہے،
تو ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات کتاب بھی دیتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے، نبوت بھی دیتی ہے. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، تم جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، عباد لی میرے بندے بن جاؤ، یعنی میرے ماننے والے بن جاؤ، یعنی مجھے اپنا اللہ سمجھ لو، مجھے یعنی اپنا معبود سمجھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ یعنی یہ بات ہے یہاں پہ لوگوں کو، یعنی پہلے کتاب کی دعوت دے، کتاب کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے، نبوت دے، اور اس کے بعد لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ. یہاں پہ ربانیین کا لفظ استعمال ہوا ہے. ربانی جو لفظ ہے یہ لفظ رب سے نکلا ہے، یعنی جیسے ہمارے ہاں مولوی کا لفظ ہے، یہ یہودیوں کے ہاں مولوی کے لیے ربانی کا لفظ استعمال ہوتا تھا. یعنی مولوی خود جو ہے یہ مولا سے نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم مولا کہتے ہیں، یعنی وہ شخص جو مولا والا ہو اس کو ہم مولوی کہتے ہیں. تو ربانیین یعنی وہ جو شخص جو رب والا ہو اس کو ہم ربانی. یہ جو لفظ رب یہ لفظ ہوتا ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہوا ہے جو انگلش میں آیا ہے ربانیین، اسی سے یہ لفظ بنا ہے کہ وہ تو یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس بنیاد پہ کہ تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، اللہ کی کتاب کو سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو یہ درس دے رہے ہوتے ہو. تعلمون یعنی یہ کہ تم یہ تعلیم دیتے ہو اور اس کے بعد خود سیکھتے ہو. ما کنتم تدرسون، جو کچھ تم خود ظاہر ہے یہ سیکھتے ہو. اور جب تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، یہ تمہارا وتیرہ ہے، تمہارا جو ظاہر ہے کہ تمہارا روزمرہ کا معاملہ ہے. تمہاری موجودہ کتاب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، انسانوں کی عبادت نہ کی جائے. یہ جو بات کہی ہے کہ تم کتابوں کو، اپنی کتاب کو، الکتاب کو، تورات کو یعنی اور یا انجیل کو پڑھتے پڑھاتے ہو اور پڑھنے پڑھانے یعنی سیکھنے سکھانے والا معاملہ کرتے ہو، تمہاری کتابوں کے اندر بھی یہی چیز لکھی ہوئی ہے. کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ مت ماری گئی ہے کہ تم اس کے بعد یہ کہیں کہ جو ہے نا تمہارے پیغمبر آئیں، کتاب ملے ان کو اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ملے، نبوت ملے، اور وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کہ تم اللہ کے علاوہ میری عبادت کرنا شروع کر دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ تو یہی تمہیں حکم دے گا کہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا، ولا یعنی یہ حکم نہیں دے گا کہ ان تتخذوا، کہ تم جو ہے فرشتوں کو اپنا رب مان لو یا نبیوں کو اپنا رب مان لو. یہاں پہ فرشتوں کا نام آ گیا ہے تو یہاں پھر جو ہے نا قرآن مجید نے وسعت سے کام لیتے ہوئے اصل مخاطبین تو ظاہر اہل کتاب ہیں، نصارہ ہیں، یہاں پہ جن کی بات کی جا رہی ہے یہودی ہیں، جن سے ظاہر پیچھے سے کنٹیکس چلا آ رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا یہاں پہ قریش کو بھی شامل کر لیا ہے، کیونکہ قریش جو ہے وہ فرشتوں کو یعنی اس کو اپنا کچھ معبود ہونے کے تصور کے ساتھ ناتا جوڑتے تھے. تو اس میں ایک ذرا وسعت دے کے یہاں پہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو وہ ایسا پیغمبر جو ہے کبھی بھی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو اپنا رب بنا لو. رب بنا لو یعنی شریعت دینے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو رب ہی کرتا ہے، وہ تو اصل رب ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، یہ دیتی ہے. وہ انسانوں کے حوالے نہیں کیا جاتا. تم نے یہ چیزیں انسانوں کے حوالے کر دی ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ان کے فتووں کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے دین میں چیزیں شامل کر لیں کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ دے سکتے ہیں، فراڈ کر سکتے ہیں. تو یہ جو فتوے ہوتے ہیں، جب یا یہ جو پیچھے بات کہی گئی تھی اس کی کنکریٹ اگزامپل بھی سامنے رکھ دی گئی. اس کے بعد جب ان کو یہاں پہ یہ اگزامپل دی جا رہی ہے، ان کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ ایسا جو ہے نا پیغمبر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ تم نبیوں کو یا فرشتوں کو اپنا رب مان لو. یأمرکم بالکفر، وہ کبھی بھی تمہیں جو ہے نا کفر کی تعلیم نہیں دے گا. بعد اذ انتم مسلمون، اس چیز کے بعد کہ تم یعنی مسلمان ہو چکنے کے بعد تمہیں کفر کی تعلیم نہیں دے گا. یہ نہیں ہو سکتا، جس چیز کو یہاں پہ واضح کر دیا گیا ہے. یہ دونوں مثالیں سامنے آ گئی کہ حق اور باطل کو جو گڑبڑ کرنے کا معاملہ ہے خاص طور پہ یہود کا ہے، وہ آیہ نمبر 78 میں کھول دیا گیا، اور جو کچھ نصارہ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آیہ نمبر 79 اور 80 میں کھول دیا گیا ہے. اس کے بعد اب وہ جو اصل جو ہے جو عہد معاہدہ ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا، جس سے ساتھ جو ہے نا پیچھے ابھی تک جو ہے نا بات ہو رہی تھی، اور قرآن مجید اس کو بار بار جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا کہ وہ معاہدہ جو ہے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے اور اس کے بعد نبیوں کے ساتھ جو عہد معاہدے جو ہوئے تھے ان بنی اسرائیل کے ساتھ، اب اس کا حوالہ دینا ہے. تو وہ جو پیچھے بات چلی آ رہی ہے اس کو یہاں پہ آ کے کنکلوڈ کیا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
جب اس وقت کو یاد کرو، انہیں یاد دلاؤ جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا تھا۔ کن سے عہد لیا تھا؟ یعنی یہی، یعنی بنی جو اسرائیل ہیں، ان سے عہد لیا تھا، نبیوں کے یعنی بارے میں عہد لیا تھا، نبیوں کے بارے میں عہد لیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرنہ۔ وہ کیا تھا جو ان کے ساتھ میثاق کیا گیا؟ وہ یہ تھا کہ جب تمہارے پاس کتاب آئے، یعنی اللہ کی کتاب آئے، اللہ کی شریعت آئے اور حکمت آئے۔ یہاں کتاب و حکمت کی پھر بات کہی گئی ہے۔ کتاب و حکمت یعنی پورا کا پورا دین ہوتا ہے۔ ایک دین وہ ہوتا ہے جو کتاب کی صورت میں ملتا ہے، اور ایک دین وہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو جس میں ایمانیات ہوتی ہیں، جس میں اخلاقیات ہوتی ہیں۔ ایمانیات اخلاقیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ حکمت کے تحت آتی ہیں، اور جو شریعت ہوتی ہے اس کے اندر کتاب کا جو ہے نا جو لفظ آتا ہے۔ یہ پیچھے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کسی یعنی نبیوں کے بارے میں تم سے عہد لیا گیا کہ جب تمہیں جو ہے نا ہم نے دی، کتاب دی، حکمت دی، ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر اس کے بعد کوئی رسول آ جائے، یعنی جس کو یہ ان سے عہد معاہدے لیے گئے۔ ظاہر ہے جب یہ تورات نازل ہوئی ہے، انجیل نازل ہوئی ہے، تو ان سے عہد معاہدے لیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں گے، اور جبکہ خاص جو ہے نا ایک نبی کا جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو رسول آئیں گے وہ مصداق بن کے آ جائیں گے۔ مصدق کا لفظ آیا ہے، مصداق بن کے آ جائیں گے، یعنی جو کچھ پیشن گوئیاں وہاں پہ تورات کے اندر موجود ہیں اس کے مطابق، عین اس کے مطابق جو ہے نا وہ رسول آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ تمہارے پاس آ جائیں گے، معاکم لا تؤمنن، تو لا تؤمنن به، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم لازمی طور پہ اس پہ ایمان لے کے آؤ گے، ولا تنصرنہ، اور اس کے بعد اس کی مدد کرو گے۔ محض جو ہے نا ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس نبی کے، اس رسول کے ساتھی بن جانا ہے۔ ساتھی بن جانا ہے یعنی اپنا ٹائم دینا ہے، اپنا وقت دینا ہے، اپنا مال لگانا ہے، اپنی تگودو کرنی ہے، اپنی ایفرٹس لگانی ہے، اس نبی کے دست و بازو بن جانا ہے۔ یہ بات ہے، یہ یہاں پہ نصرت کا لفظ لایا گیا ہے کہ تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ کالا اقرار تم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا ان سے کہا کہ کیا تم نے اس چیز کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اقرار کرنے کے بعد یہ جو اوپر بات کہی گئی ہے، اس کے بعد میری اس یعنی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے، اسری کا مطلب اسر ہوتا ہے، یعنی بوجھ کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ عہد معاہدے کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو میرے اس عہد معاہدے کو جو عہد ہے میرا، کیا تم نے اس کو لے لیا ہے، یعنی اس کو اختیار کر لیا ہے؟ اس کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا تھا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے، اقرار کر لیا۔ اور اس کے بعد جو اگلا حصہ تھا وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کہ ہم نے جو تمہارا جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا عہد، ہم نے اقرار کیا اور اس کو بھی اختیار کر لیا۔ اقرار کرنے کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ عہد معاہدے میں ہمیں باندھا گیا، کالا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ فَاشْهَدُوا، تم گوار ہو، تم گوار ہو، یعنی انہی لوگوں کو کہا گیا کہ تم گوار ہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یعنی یہ کہ اب ذمہ داریاں سمجھ لیں، تم نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا، اس کو اختیار کر لیا، اقرار کر لیا، اور اس پہ عہد معاہدہ کر لیا، تم نے اپنی جو کلازز تھیں ان کو سمجھ لیا، اور اس کے بعد گواہ بھی تم خود ہی بن گئے، اور اس کے بعد میں خود بھی اس کے اوپر گواہ بن گیا ہوں۔ میں خود بھی گواہ بن گیا ہوں، جس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی جو ہے نا اپنے لوگوں کے سامنے بات رکھتے، ان کے سامنے شریعت رکھتے، ان سے قسمیں لیتے، جیسا کہ ہم ظاہر پیچھے پڑھائے ہیں، قسمیں لیتے، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ قسمیں لینے کے بعد کہ اس پہ اللہ کی گواہی بھی آ گئی، اللہ کی گواہی بھی آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اس سے پھرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، تمہارا مواخذہ ہوگا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے۔ یہ وہ بات ہے جس کا یہاں پہ حوالہ دیا جا رہا ہے۔ فمن تولا، اس کے بعد اگر کوئی منہ موڑ لیتا ہے، یہ تولا جو ہے بڑا جب بھی آتا ہے تو کان کھڑے ہونے چاہیے، یعنی یہ کہ انہوں نے اس بات سے منہ موڑ لیا، اس کے کانسیکوینسز جو ہے نا وہ بیئر کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور جو بھی اس کے بعد ظاہر ہے منہ موڑے گا بعد ازاری کا، اس کے بعد یعنی یہ اوپر بات کہی گئی ہے، یہ ظاہر ہے کہ بڑی اپنے اندر ایک وزن رکھتی ہے، بڑی زوردار اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر یہ منہ موڑتے ہیں فاولئک هم الفاسقون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً جو ہیں فاسق لوگ ہیں۔ فاسق یعنی جو ڈس اوبیڈینٹ
جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈس اوبیڈینس، یعنی جو اوبیڈینس سے باہر نکل آتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ یہ جو فاسق کا لفظ آتا ہے یہ اس کے ابلیس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یعنی جب ابلیس کے ساتھ بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کی، تو جو مکالمہ ہوا تھا اس کے ساتھ آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس پہ تبصرہ کیا تھا. یہ ہمیں مختلف جگہوں پہ یہ چیز ملتی ہے، اوپر میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے. ففسق عن امر ربہ، تو یعنی ابلیس جو ہے وہ اس نے بغاوت کر دی تھی، اللہ کے حکم کے سامنے سرتابی کر دی تھی، اس کا ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ ہم الفاسقون کہہ کے کہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بغاوت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. جب ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، ظاہر ہے کہ یہ بات اب مکمل ہو گئی ہے. جو بات چلی تھی آیت نمبر 65 سے وہ 82 میں آ کے مکمل ہو گئی ہے. اب آپ کے سامنے وہ تمام چیزیں جو آغاز میں کہی گئی تھیں کہ کتمان حق نہیں کرنا، چیزوں کو چھپانا نہیں، کن چیزوں کو چھپایا تھا وہ جو چیز جو ہے نا یہ سامنے آ گئی، اس کی ایک مثال آ گئی. ابھی ایک اور بھی ہوگی تو ظاہر آگے چل کے اس کو دیکھیں گے. لیکن یہ سب سے اہم چیز جس کا اللہ کا عہد لیا گیا، اللہ کا عہد لینے کے بعد قسمیں لی گئیں، اور اس کے بعد کیسے انہوں نے توڑ موڑا اس کو، پیچھے ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھا کیسے حق کے ساتھ باطل کو جو ہے نا ملایا ہے، اور اس کے بعد کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا عہد معاہدے کیے ہیں ان کو جو ہے نا کتمان حق کیا ہے. یہ ساری مثالیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں. اب ظاہر ہے کہ مضمون آگے کنکلوڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو اب یہ ساری جو پیچھے اسٹیٹمنٹ ابھی دی ہے اس پہ پھر تبصرہ کیا ہے آیت نمبر آگے 83 میں. افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اس دین کے بعد جو تمہارے پاس اس طرف آ گیا ہے، تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، تو کیا یہ اب اس دین کے آ چکنے کے بعد کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ یہ پھر یہاں یاد رکھیں کہ بات پیچھے کن کے بارے میں ہو رہی تھی. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے. ہمیں جو ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے عمومی طور پہ یہ والی جو آیا ہے یہ اکثر آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں کوٹ کی جاتی ہے تو وہ پارشل بات ہوتی ہے، بات مکمل نہیں ہوتی. نظم کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ بات اصل میں ہے کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. انہوں نے ان شہادتوں کی جو انہوں نے قسمیں کھائی تھیں ان کی گواہی پیش کرنی تھی، وہ تورات کی صورت میں کرنی تھی. جب وہ تورات پہ قائم و دائم تھے تو اس وقت بھی وہ مسلمان تھے، اس وقت بھی وہ اسلام پہ قائم تھے. اور اب جب کہ وہ منہ موڑ چکے ہیں تو اب وہ اسلام سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اپنے اسلام سے برگشتہ ہو چکے ہیں، اس سے ہٹ چکے ہیں. اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے، نبیوں کا ایک سلسلہ ہے، وہ نبیوں کی اس الہامی روایت میں کھڑے ہیں. اب اس سلسلے سے یہ لوگ باہر نکل آئے ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو. یہ ہے جو پوری بات ہے جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اللہ کا دین تو ہمیشہ ایک ہی دین رہا ہے. وہ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، کبھی عیسیٰ علیہ السلام وہی ہدایت لے کے آئے ہیں، اور اب یہ پیغمبر وہی ہدایت لے آئے ہیں. یہ سارے کے سارے ایک ہی دین پہ تھے. تم نے اس پوری روایت کا انکار کر دیا ہے. اس روایت کا انکار کرنے کا جو ہے نا یہ بات یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے جو ہے نا دین کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو، جب کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب اسی کے سامنے جھکا ہوا ہے. اسلمہ یعنی سرنڈر کیے ہوئے ہے. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اور تو و کرہا کا لفظ یہاں پہ آیا ہے کہ تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ کہ تم اس کو پسند کرو یا ناپسند کرو، یعنی خوشی خوشی یا جبر دونوں کے لیے یہ استعمال ہو جاتا ہے. تون یعنی اس کو خوشی خوشی قبول کرو، وکرہن یا کرہت کے ساتھ اس کو قبول کرو. تو یہ جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، زمین و آسمان یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت جگہ ہے جس میں ہم جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ جب بھی سماوات کا لفظ آتا ہے یا ارض کا لفظ آتا ہے تو یہ بنیادی طور پہ پوری کائنات کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کائنات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. دنیا یعنی دنیا جس کا ہم یہ کہہ رہے ہیں یا کائنات کہہ رہے ہیں، یعنی جو کچھ بھی اس یونیورس کے اندر پایا جاتا ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ یعنی اس کو خوشی خوشی یا جو ہے نا جبرن مجبورن جو ہے نا اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہے. یہ جو اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ تقدینی طور پہ اللہ کے سامنے سرنڈر کی ہوئی ہے. تقوینی طور پہ یعنی جو کچھ ان کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. جیسے سورج نکلتا ہے اس نے روزانہ نکلنا ہے، شام کو غروب ہونا ہے اس نے روزانہ غروب ہونا ہے، رات آتی ہے دن آتا ہے.
یہ کائنات کی ہر چیز کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں فزیکل لاز رکھ دیے گئے ہیں، یہی ان کا سرنڈر کرنا ہے۔ اس کو ہم تکوینی جو ہے نا یعنی کہہ لیں فزیکل لاز بھی کہہ لیتے ہیں، تکوینی طور پہ سرنڈر کرنا بھی اس کو کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کائنات کچھ اصولوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ جو جکڑا ہونا ہے یہ بیسیکلی یہی جو ہے نا ان کا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہونا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی انسان کا جو جسم ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، خواہ انسانی شخصیت بغاوت کر لے۔ ایک ہوتا ہے تکوینی طور پہ اللہ کو مان لینا، ایک ہوتا ہے اختیاری طور پہ اللہ کو مان لینا۔ تکوینی طور کا مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ فزیکل لاز ہیں، جیسے ہمارا ناک ہے تو ناک سے ہم ہمیشہ سانس ہی لیں گے، کبھی سننے کا معاملہ اس سے نہیں کریں گے۔ سننے کا معاملہ ہم ہمیشہ کانوں سے کریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، آنکھوں سے ہم کبھی بھی جو ہے نا کھانے پینے کا معاملہ نہیں کریں گے، کھانے پینے کا معاملہ منہ سے ہوتا ہے۔ تو یعنی انسانی جسم کے اندر بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ لاز جو ہے نا کام کر رہے ہیں۔ ہم ٹانگوں سے چلتے ہیں، ہاتھوں سے چیزوں کو یعنی کام کر رہے ہوتے ہیں، دماغ سے سوچتے ہیں، ہمارے اندر ڈفرینٹ جو ہے نا سسٹم ہے، جیسے کہ ڈائجسٹو سسٹم ہے اور اس طرح جو ہے نا سسٹم ہمارے اندر، یہ سارے کے سارے کچھ اصولوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ ہمارے جسم کے وہ حصے بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے نا وہ بھی جھک جائے، یعنی جس میں اختیار انسان کو دیا گیا ہے وہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ بات ہے وہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ یہاں پہ یہ کس چیز نے واپس لوٹنا ہے اللہ کی طرف؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں زمین و آسمان کے اندر ہیں ان کا فیصلہ یعنی اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی فیصلہ کر رہا ہے، اور کل کو ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ بھی اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کے بارے میں بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور وہ ایک ہی مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کائنات پوری کی پوری جو ہے نا وہ مسلم ہے، اسلام پہ جو ہے نا عمل پیرا ہے، آج بھی عمل پیرا ہے، اور کل بھی جو ہے نا اگر ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، کائنات کو تلپٹ کرنا ہے، قیامت لانی ہے، یا کوئی اور فیصلے کرنے ہیں کائنات کے بارے میں، تو وہ بھی اللہ کی طرف یعنی آئیں گے، لوٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بارے میں یا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد یہ جو کائنات کی جو بات کہی گئی تھی اب اس کو انسانوں کے ساتھ متعلق کرنا ہے، وہ اگلی آیا میں ہے۔ وہ یہ کہا گیا کہ کل آمنا باللہ، ان کو بتا دو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہم پہ نازل ہوا ہے ہم اس پہ ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جو ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ نازل ہوا، و یعقوب والاسباط، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا اور ان کی اولاد پہ آگے چل کے نازل ہوا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، اور جو بھی نبی ان کے بعد ظاہر آئے ہیں، یعنی اس پوری بنی اسرائیل کی روایت میں ہم ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے بارے میں بھی فرق نہیں کرتے۔ یہ جو آیا ہے یہ ٹکڑا ہے فرق نہیں کرتے، یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ آل عمران میں بھی بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ یہ آیت ہم آل عمران میں بھی پیچھے پڑھ آئے ہیں، ابتدائیہ میں پڑھ آئے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ چیزیں بار بار رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو ظاہر ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ہے نا وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایمان لائے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز ہے جو کرتا ہوں، یہ جو ابتدائیہ کے اندر یہ چیز یہی آئی تھی، تو وہاں پہ کیا چیز تھی یہ آئی تھی؟ آیا نمبر 18 کے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے خود گواہی دے رہی ہے کہ وہی معبود ہے، اس کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد نبیوں کا جو سلسلہ ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عدل پہ قائم ہے، وہی عزیز ہے، وہی حکیم ہے۔ اس کے بعد تبصرہ کیا تھا آیت نمبر 19 میں کہ ان الدین عند اللہ اسلام، یعنی اگر یہ سب کچھ ہے تو جو دین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسانوں کو دیا گیا ہے وہ تو ایک ہی دین ہے، اسلام ہے۔ اور لوگوں نے یہ تفریق کی تھی کہ جو اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، یہ انہوں نے یہ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپس میں ضد و مضدہ کی وجہ سے کر دیے۔ یہاں پہ آ کے دیکھیں تو دین جو ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، بالکل اسی بات کو جو ابتدائیہ میں تھا اسی کو آ کے یہاں مزید کھولا ہے کہ دین میں اصل میں یہ پیغمبروں کی الہامی جو روایت ہے اس کا نام ہے، یعنی یہاں پوری کی پوری روایت کا ذکر کر دیا گیا آیت نمبر 81 میں، سوری
آیا نمبر یہ 81 میں اس کو یہاں پہ 84 میں 84 میں جو ہے نا یہاں پہ آ کے اس کو پوری کی پوری جو ہے نا روایت کو اسماعیل علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. یہ پوری کی پوری تاریخی طور پہ جو ہے نا یہ ثابت کر دیا کہ تاریخی طور پہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سارے کے سارے اسلام پہ. اس کے بعد یہ کہ کائنات بھی ساتھ کھڑی کر دی. یہ جو پیچھے ابھی آیا تھا نمبر 83 میں، یہاں کائنات کو بھی ساتھ کھڑا کر دیا ہے، پوری کی پوری کائنات کو بھی ساتھ لے لیا ہے. تو گویا کہ ہسٹوریکلی بھی جو ہے نا چیزوں کو پروو کر دیا اور کائنات کو بھی ساتھ ملا کے ثابت کر دیا، اور دونوں چیزوں کو جوڑ کے انسانوں کے سامنے اس کی یعنی آفاقی شہادت بھی دے دی کائنات کی صورت میں، انفسی شہادت بھی دے دی جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ بھی، اس کے بعد تاریخی شہادت بھی دے دی، اور عقلی جو ہے نا دلیلیں پیچھے رکھ دی. اب یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد جو ہے نا یہ کہا کہ یہ تو یہ ہے دین جس سے انہوں نے بغاوت کی ہے، جس سے انہوں نے فسق عن امر ربہ، اس سے جو ہے نا منہ موڑا ہے. اب آیا نمبر 84 تک جو ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں، آگے انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.